مریم نامی نوبہتا جو دلہن تھی اس کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ عظیم تھا، اس نے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا چھاتی پہ، اس نے گلا کاٹ دیا ہوا تھا میری بیٹی کا۔ پوچھنا تھا یہ تھا پولیس والوں کو کہ اس کیا وجہ ہے، کیوں مارا اسے۔ اصل وجہ وہ پوچھتے اس سے کہ کیا وجہ ہے اس بچی کو کیوں مارا گیا ہے، یہ تو وجہ کسی نے پوچھی نہیں۔ میرا داماد گرفتار ہے، اس کا ماموں گرفتار ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا وہ جو ہوتا ہے نا نہیں کیا گیا، اور اس کی مامی کو بھی نہیں پکڑا گیا۔ جو بندہ پوچھے کہ کیا وجہ ہے، اصل تفتیش چاہیے مجھے، یہ اصل تفتیش مجھے نہیں ملی۔ کیا نام ہے تھانے کا؟ سندر۔ ان کو جیل بھیج دیا۔ اب جیل بھیج دیا ہوا ہے۔ ہاں، عظیم کی نانی جب پتہ چلا کسی کا قتل ہو گیا، جیسے میں گر گئی ہوں، وہ کہہ رہی تھی اسے نہ مارتے، یہ کچھ نہیں بتائے گی۔ السلام علیکم ناظرین، ٹوڈے ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ عثمان۔ ناظرین، ایک بچی کی شادی ہوتی ہے، اور شادی بھی ایک رشتہ دار کے گھر ہوتی ہے، اور شادی کے بعد کچھ دنوں کے بعد ہی چھٹے دن ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، ایسا دلخراش واقعہ کہ گھر والوں کو کال کی جاتی ہے کہ گھر میں چور آئے تھے اور آپ کی بیٹی کا گلا کاٹ کے چلے گئے ہیں، اور گھر میں موجود باقی کسی بھی شخص کو کسی بھی قسم کی خراش بھی نہیں آتی ہے۔ مریم نامی یہ نوبہتا جو دلہن تھی اس کو بے دردی کے ساتھ جو ہے وہ قتل کر دیا گیا۔ والدہ موجود ہیں، صغرا میرے ساتھ، اور ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ مجھے یہ بتائیں کہ واقعہ کیا ہوا تھا۔ 16 تاریخ کو آپ نے شادی کی؟ 16 کو بیٹا شادی کی تھی۔ اچھا، اور یہ شادی کس کے گھر کی تھی آپ نے؟ میرے چاچا کی بیٹی تھی۔ اچھا، پپھو نے رشتہ کروایا تھا، اور پپھو کی بیٹی نے۔ کتنی دیر رہا ہے یہ رشتہ آپ لوگوں کا؟ 3 سال نکاح رہا ہے، اور اس کے بعد میں نے یہ اس کی رخصتی کر دی ہے میرا بیٹا۔ اس دوران کوئی ایسی چیز آپ لوگوں کو، کوئی ان کی کوئی مشکوک چیز یا کوئی ایسی نظر آئی ہو جو محسوس ہوا کہ ٹھیک نہیں؟ محسوس ایک دن ہوا تھا مجھے شادی کے بعد، جب میں ادھر رات رہی ہوں نا ان کے گھر۔ شادی کے بعد آپ رہی ہیں؟ ایک دن، یہ مرنے سے پہلے ایک دن ادھر رہی ہوں نا میں، تو وہ اس کی جو ممانی تھی نا، اس نے مجھے کہا تھا آپ کو ایک سرپرائز دوں گی۔ اچھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ کو نا ایک سرپرائز دوں گی کہ تم یاد کرو گی۔ ٹھیک، میں نے کہا یہ کیسا سرپرائز ہوگا، میں کہا شاید ویسے ہی کر دی پی۔ ٹھیک ہے، وہ کمرہ اس کا نا بکھرا بکھرا تھا۔ اس دن پھر اس نے میرے ساتھ کھانا بھی کھایا، میں وہ ساتھ والے کمرے میں چلی گئی ہوں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد 1 بجے کا ٹائم ہے، تو کچھ تھوڑی سی آوازیں آئی ہیں۔ اچھا، آپ اسی گھر میں آپ موجود تھی؟ ہاں، وہ ساتھ والے ان کے 2 گھر تھے، میں ادھر تھی۔ کچھ آوازیں آئی ہیں۔ کیا ٹائم کیا تھا؟ ٹائم 1 سوا 1 کا ٹائم تھا، رات کا؟ رات کا۔ کچھ آوازیں آئیں، جیسے ہم نے وہ دروازے کو ایسے ایسے کھینچا ہے نا، کھینچ کے جیسے وہ توڑ دیتے ہیں بندہ۔ وہ میرے ساتھ نا میرا ایک بھتیجا بھی تھا۔ تو اس کے بعد وہ 2 بندے تو چھت پہ چلے گئے تھے، تو وہ جو عظیم تھا اس نے نا اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا چھاتی پہ، اس نے گلا کاٹ دیا ہوا تھا میری بیٹی کا۔ نہیں، آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آپ کی بیٹی کا گلا کاٹ دیا؟ کاٹ دیا تھا، وہ اوپر تھا میری بیٹی کا، اس نے گلا کاٹ دیا ہوا تھا، اور وہ اس کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ کس چیز سے کاٹا ہے؟ چھری سے۔ ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ آپ ساتھ والے گھر میں ہیں اور اتنا کھلے عام وہ یہ حرکت کر رہے ہیں؟ وہ سرے عام ہی انہوں نے حرکت کی ہے۔ یہ اس کی حرکت ہی ایسی ہے کہ جیسے اس نے اب میری بیٹی کو مارا ہے نا، مجھے انصاف چاہیے، مجھے یہ انصاف چاہیے کہ جیسے اس نے میری بیٹی کو مارا ہے ویسے اس کا بھی وہاں پہ گلا کاٹیں، لا کے اس کو بھی مار دیں، پھر انصاف ہے۔ ویسے انصاف نہیں، اس کی مامی موجود ہے بیچ میں، اس کا ماموں موجود ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 بندوں نے میری بیٹی کو مارا ہے۔ پوچھنا تھا یہ تھا پولیس والوں کو کہ اس کیا وجہ ہے، کیوں مارا اسے۔ اصل وجہ وہ پوچھتے اس سے کہ کیا وجہ ہے اس بچی کو کیوں مارا گیا ہے، یہ تو وجہ کسی نے پوچھی نہیں اس سے۔ ابھی تک نہیں پوچھی ہے؟ ابھی تک وہ گرفتار ہے آپ کا داماد؟ میرا داماد گرفتار ہے، اس کا ماموں گرفتار ہے، ان کے اوپر کوئی ایسا وہ جو ہوتا ہے نا نہیں کیا گیا، اور اس کی مامی کو بھی نہیں پکڑا گیا۔ جو بندہ پوچھے کہ کیا وجہ ہے، اصل تفتیش چاہیے مجھے، یہ اصل تفتیش مجھے نہیں ملی۔ کس تھانے میں آپ لوگوں نے جو ہے یہ کیس کیا ہوا ہے؟ صرف ایک ہی تھانے میں۔ کیا نام ہے تھانے کا؟ سندر تھانے میں؟ ہاں، سندر تھانے تھے، اب وہ چلے گئے ہوئے ہیں، ان کو جیل بھیج دیا۔ اب جیل بھیج دیا ہوا ہے؟ ہاں، جن کا میں نے نام زرد کرایا تھا، اویس اور سونیا بی بی، اس کو نہیں پکڑا گیا۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ مامی جو ہے وہ اس میں انوالو ہے، وہ کیا واقعہ ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ وہی تو کہہ رہی ہوں، مامی کو پکڑا نہیں گیا، مامی سے پوچھا نہیں گیا، ان سے پوچھے کہ کیوں مارا ہے میری بیٹی کو۔ نہیں، مامی کیسے انوالو ہے؟ مامی ان کے ساتھ سیٹ تھی۔ کس کے ساتھ؟ عظیم کے ساتھ۔ آپ کے داماد کے ساتھ؟ جی، یہ لوگ بتا رہے ہیں، رشتہ دار بتا رہے ہیں اب۔ اچھا، یہ پہلے نہیں انہوں نے بتایا؟ نہیں۔ تو آپ کی بیٹی نے کیا دیکھ لیا تھا؟ ہاں، میری بیٹی نے دیکھ لیا تھا، اسی لیے انہوں نے میری بیٹی کو مار دیا۔
یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ اصل وجہ اس کی یہی ہے، کیونکہ میری بیٹی کو انہوں نے مارا، اسی لیے مارا ہے کہ یہ کچھ باتیں اس کی جو نانی تھی نا وہ کہہ رہی تھی ہائے ہائے تسی نہ انہوں مار دے، کچھ نہیں سی انہیں دسنا. اس میں کیا مطلب آتا ہے؟ عظیم کی نانی جب پتہ چلا کسی کا قتل ہو گیا، جیسے میں گر گئی ہوں، وہ کہہ رہی تھی اسے نہ مارتے، یہ کچھ نہیں بتائے گی. ناظرین، والدہ جو ہیں انہوں نے بتایا کہ جو داماد کی نانی تھیں وہ یہ بات بار بار کہہ رہی تھیں کہ اگر آپ لوگ اس کو نہ مارتے تو یہ کچھ نہ بتاتی. مریم کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ اس کے ہسبینڈ کا گھر میں موجود مامی کے ساتھ جو ہے وہ افیئر ہے، اور ان کے بارے میں ان کی نانی نے بھی یہ جملہ کہا کہ اگر آپ لوگ اس لڑکی کو نہ مارتے اس نے کون سا کسی کو بتا دینا تھا. والد صاحب یہاں پہ موجود ہیں، اشرف صاحب، ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے پتہ چلا اس واقعے کے بارے میں. ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬੂ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਘਰ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਹੈਗੀ ਪਰ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਅੰਮੀ ਜੀ. ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਤਹੱਯਤ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਧੀ, ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 5-6 ਉਹ ਤਕਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਰੋਜ਼ੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ 14 ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ. 3 ਸਾਲ ਉਹਦੇ ਨਿਕਾਹ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਫੋਨ ਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ. ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਲਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ 1 ਵਜੇ ਲਾ ਲਓ, ਮਰੀਮ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਉੱਠ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ. ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ. ਆਪ ਉन्हीं के घर थे? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ. ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ. ਕੋਈ ਘੰਟਾ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਮ ਲਾ ਲਓ. ਇੰਨੇ ਕੁ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੱਕ ਠੱਕ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਫਟਾਫਟ ਬੂਹਾ ਭੰਨਿਆ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ. ਫਿਰ ਧੱਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ. یہ عظیم کے کمرے کی بات ہے؟ ਅਜ਼ੀਮ ਕੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਾਤ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ. ਉਹ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਬੂਹਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਤੋੜਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ. ਤੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਵੈਸ ਉਹਦਾ ਮਾਮਾ, ਅਜ਼ੀਮ ਦਾ ਮਾਮੂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਨੱਸ ਕੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ ਗਿਆ. ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਗਮ ਸੋਨੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨੂੰ. ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ. ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਹੋਏ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝਣੇ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਮਾਰਨਾ. ਉਹ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ. ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਮਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਵੜਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ. ਅਜ਼ੀਮ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾ ਕੱਟ ਗਏ ਤੇ ਹੱਥ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੁਰੀ ਫੜੀ ਤੇ ਰੋ ਰਿਹਾ, ਅੰਕਲ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰ ਦਿਓ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ. ਉਹ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ, ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਹੋ ਗਏ. ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਈ ਆਪ ਲੋਗੋਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਜੀ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ. ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਫੜਾਇਆ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ. ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ SP 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ. ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਮਾ ਵੀ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇਗਾ. ਤੇ ਕੀਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਕਿ ਮਾਮਾ ਫਾਇਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਜ਼ੀਮ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟੇਗਾ. ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਵੇਂ 25 ਸਾਲ ਦੇਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਹੋਏਗਾ. ਮਾਮੀ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ. अभी आपने वकील कर लिया? ਹਾਂਜੀ ਕੀਤਾ ਬਾਜੀ. वकील साहब क्या कहते हैं? ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘਰ ਮਿਲਿਆ, ठीक है, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਉੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਲੈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਲੈ ਯਾਰ. ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ. ਐ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੜਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਫੌਰਨ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫੈਦ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਫੌਰਨ ਆ ਜਾਂਦਾ. ਇੱਥੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੀ, ਇੱਥੇ जिस्म पे निशान ਥੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है? ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਇਹ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲੇ ਦੀ ਆਈ ਕਿ ਗਲਾ ਉਹਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆ. ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਜੇ. नाजरीन, आपने ये वाक़या आपने सुना, और एक ही चीज़ हमें नज़र आती है कि हमारे माशरे के अंदर हमारी पुलिस की बेहिसी और हमारे जुडिशियल सिस्टम की बेहिसी जो है कि अभी तक हमें मुकद्दम केस में भी इंसाफ नहीं मिला. अभी तक ज़ाहिर जाफ़र को भी किसी ने सज़ा नहीं दी. तो जब तक आप सरेआम किसी भी मुजरिम को सज़ा नहीं देंगे तो इसी तरह रोज़ कभी कोई किरण शहज़ादी जो है वो मरती रहेगी आग से जल के, और किसी दिन जो है वो मरियम है उसका गला काटा जाएगा. मुझे यकीन है कि अगर अरबाब इख्तियार में से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो खुदारा इस केस में इनकी मदद ज़रूर करें. इनकी जवान बेटी मर गई है
اور کوئی بعید نہیں کہ یہ آپ کی اپنی بیٹی بھی ہو سکتی ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی ہوسٹ آمنہ عثمان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.